ہمارے پاس تو آپشن تھا، ہمارے پاس تو دیش چھوڑنے کا آپشن تھا، لیکن نہیں، ہم کو ہماری ماتر بھومی سے محبت ہے، ہم دیش بھکت ہے۔ اے میرے بھائیوں، ہماری دیش بھکتی پر سوال نہ اٹھاؤ، یقیناً ہم دیش بھکت ہے، یقیناً ہم بھارت سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم نہیں گئے، جو جانا تھا وہ چلے گئے، جو رہ گئے وہ رہ گئے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تقسیم ہند کا واقعہ کہ تقسیم ہند میں کیا ہوا۔ ہندوستان تقسیم ہو گیا، مولانا حسین احمد مدنی ہندوستان کو تقسیم کرنے کے فیور میں نہیں تھے میرے بھائیوں، مولانا ابو کلام آزاد بھی ہندوستان کو تقسیم کرنے کے فیور میں نہیں تھے، وہ تو وہ وشال بھارت دیکھنا چاہتے تھے، وہ تو وہ بڑا بھارت دیکھنا چاہتے تھے، وہ تو سارے بھارت کو، اکھنڈ بھارت کو اور اکھنڈ بھارت پر ترنگا لہراتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے میرے بھائیوں۔ ہمارے آبا و اجداد یہ چاہتے تھے بھارت کے ٹکڑے میں کیے جائے، بھارت کو اکھنڈ بھارت رہنے دیا جائے میرے بھائیوں، اور ترنگا پورے اکھنڈ بھارت پر لہرایا جائے، پاکستان میں بھی ترنگا لہرایا جائے، ادھر چائنا کی سرحد پر بھی ترنگا لہرایا جائے، اور ہمارا ترنگا گاندھی کی یاد دلاتا ہو، ہمارا ترنگا شہید بھگت سنگھ کی یاد دلاتا ہو، ہمارا ترنگا شیخ الہند اور شیخ الاسلام کی یاد دلاتا ہو میرے بھائیوں۔ لیکن جو جانے والے تھے وہ چلے گئے، کیونکہ بھے کا ماحول تھا، خوف کا ماحول تھا میرے بھائیوں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، مولانا ابوالکلام آزاد نے دہلی کی جامع مسجد سے اعلان کیا، ارے او مسلمانوں، تم بھارت دیش کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ارے او مسلمانوں، یہ لال قلعہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ارے او مسلمانوں، یہ تاج محل کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ او مسلمانوں، یہ ہزاروں مسجدیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تم یہاں سے کیوں جا رہے ہو؟ تمہارے آبا و اجداد نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں میرے بھائیوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد چیختے رہے، ادھر دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی آواز لگاتے رہے، ادھر رائے پور میں مفتی عبدالقادر صاحب رائے پوری آواز لگاتے رہے، ادھر نظام الدین میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آواز لگاتے رہے میرے بھائیوں۔ جو جانا تھا چلے گئے، ہم رہ گئے اس لیے کہ ہمارے پرکھوں نے ہمیں دیش بھکتی سکھائی ہے، اور یہ سکھایا ہے آخری دم تک اپنی ماتر بھومی، اپنے بھارت دیش سے سچا پیار کرنا، جان اگر دینی پڑے تو دے دینا، لیکن اپنے ماتر بھومی سے غداری کبھی مت کرنا میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، ہم کو تو دیش بھکتی سکھائی گئی ہے، ہمیں تو پیار سکھایا گیا ہے، ہمیں تو بھائی چارہ سکھایا گیا ہے۔ جب ایک کرسی پر سردار ولبھ بھائی پٹیل اور مولانا آزاد بیٹھا کرتے تھے، ہم تو وہ بھارت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور سنو، ہمارے سڑک پر اگر ہمارا دشمن ہم کو للکار رہا ہے اور وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ بھارت دیش پر قبضہ کریں گے، وہ یہ خواب دیکھتا ہے، چائنا یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ بھارت دیش کی سرحد پر قبضہ کرے گا، سنو، پھر ہم دوبارہ بھگت سنگھ پیدا کر دیں گے، پھر ہم دوبارہ ویر عبدالحمید پیدا کر دیں گے، پھر ہم دوبارہ سردار ولبھ بھائی پٹیل پیدا کر دیں گے، پھر ہم دوبارہ مہاتما گاندھی پیدا کر دیں گے، پھر ہم دوبارہ بابا صاحب امبیڈکر پیدا کر دیں گے، پھر ہم دوبارہ شیخ الہند اور شیخ الاسلام پیدا کر دیں گے۔ نعرے تکبیر، اللہ، ہندوستان زندہ باد، علماء جمعیت اسلام زندہ باد، جمعیت العلماء ہند زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، علماء دیوبند زندہ باد۔ میرے بھائیوں، ہمارے پرکھوں کی یہ تاریخ ہے، اور ہمارے پرکھوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، اور ہمیں پریم پیار سکھایا ہے، ہمیں محبت سکھائی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اسلام کے اندر سمانتا کتنی ہے، برابری، اپنی طرح سمجھو، میری بات غور سے سننا۔ میں ہمارے پریم کمار بوکے صاحب کی توجہ چاہوں گا، اور ہمارے پولیس ادھیکاریوں کی بھی توجہ چاہوں گا۔ اسلام کی شکشا سنتے جاؤ، اسلام کا مسئلہ سمجھتے جاؤ، اسلام نے کتنی سمانتا دیا، کتنی برابری کا حق دیا۔ کچھ سماج وہ ہے، اگر دوسرے سماج والا آ کر بیٹھ گیا تو کچھ سماج اس جگہ پر بیٹھتے نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی سماج والے نے اگر کسی پلیٹ میں کھا لیا، دوسرا سماج والا، کچھ سماج ہندوستان میں، بھارت میں ہے جو اس پلیٹ میں کھاتے نہیں، جس گلاس سے انہوں نے پانی پیا، کچھ سماج ایسے ہیں
کہ وہ پانی پیتے نہیں، لیکن قربان جاؤ اسلام دھرم پر اور اسلام کی شکشا پر اور اسلام کی تعلیم پر اور اسلام کے نظام پر۔ کہنے لگا اسلام کہتا ہے، اسلام کی شکشا یہ ہے اگر کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی عیسائی بھائی، کوئی بدھسٹ بھائی، کوئی جین بھائی، کوئی کسی بھی سماج اور دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کون سا ہی کام وہ کرتا ہو، اس کا کون سا ہی پیشہ ہو، اگر اس نے پانی پیا تو بس اتنا دیکھو کہ اس نے کوئی نشہ والی چیز تو نہیں پی، شراب تو نہیں پی، بھنگ تو نہیں پیا، چرس تو نہیں پیا، افیم گانجا تو نہیں پیا، درست تو نہیں لی، کوئی نشہ کی چیز تو نہیں لی۔ اگر اس نے نہیں لی، اسلام کہتا ہے اے مسلمان، ایسے ہندو بھائی جو نشہ نہیں کرتا، جو شراب نہیں پیتا، جو افیم چرس نہیں پیتا، اس کے منہ کا بچا ہوا پانی تو پی سکتا ہے۔ اے مسلمان بھائی، تو سکھ عیسائی کے منہ کا بچا ہوا پانی، اس کا جھوٹا پانی پی سکتا ہے، صرف ایک شرط ہے، اگر اس نے نشہ کیا ہے تو نشے کی حالت میں تو اس کے منہ کا بچا ہوا پانی نہیں پی سکتا، باقی سارے حالتوں میں تو اس کے منہ کا پانی پی سکتا ہے۔